بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 11 سے 17 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی ان آیات میں جو مضامین ہیں ان میں سب سے پہلے مضمون میں، پہلی آیت میں ہمارے سامنے انسانی جلد بازی کا ایک مظاہرہ اور حلم الہی اس کا تذکرہ ملے گا۔ پھر انسان کی ناشکری اور غفلت کا تذکرہ ہے، قوموں کی ہلاکت سے عبرت، تحریف قرآن کا جو انکار ہے، اور قرآن انسانی کلام نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا وہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ تو یہ آج کے مضامین ہیں، انشاءاللہ ان مضامین کو باری باری پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی یہ تمام آیات 11 سے 17 تک ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ آیت نمبر 11 سے 17 تک کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، ولو اور اگر، یعجل اللہ، عجل یہ عجل جلدی کرنے کو کہتے ہیں، جلدی مچانا، جلدی کرنا۔ اگر اللہ جلدی کرتا، للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی میں، یعنی ان کو تکلیف دینے میں اگر اللہ جلدی کرتا، استعجالہم، الف سین تا جو یہاں پر حمزہ سین تا، یہ اس کے اندر طلب کرنے کا معنی ہے، یعنی ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، یعنی جیسے لوگ برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں یا خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں، جیسے آگے فرمایا استعجالہم بالخیر،
جیسے بھلائی کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں، تو اگر اللہ برائی بھی ان کے لیے جلدی، برائی کے انداز میں جلدی کرتا، اگر ان کو تکلیف پہنچانے، ان کے عذاب میں جلدی کرتا، لکو دیا، لا یہ تاکید کے لیے ہے، یقین کے لیے ہے، تو یقیناً پوری کر دی جاتی۔ قضیہ قضا کو کہتے ہیں، یعنی قضا جیسے موت کے لیے بھی قضا کا لفظ آتا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے بھی، تو قضیہ کا معنی یعنی پورا کر دیا جاتا، تو یقیناً پوری کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم، اجل یہ مدت کو کہتے ہیں، تو ان کی مدت کو اللہ پوری کر دیتا۔ فنظروا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو لا یرجون، لا نہیں، یرجون وہ امید رکھتے، یعنی یقیناً ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لقاء یہ ملاقات کو کہتے ہیں، اردو بھی اسی طرح کا لفظ ہے، لقاء اور ملاقات، یعنی جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ فی طغیانہم، فی میں طغیان، جیسے سمندر کے اندر بھی طغیانی آتی ہے، تو مطلب کہ جب سمندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، تو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب گرداں پھرتے ہیں، یعنی وہ سب ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے، مس کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے، الانسان انسان کو، الضر کوئی تکلیف، کوئی ضرر، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ جنب کہتے ہیں پہلو یا سائیڈ کو، ایک طرف کو، یعنی اپنے پہلو پر، یعنی لیٹا ہوا بھی ہو تو اس وقت اگر وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں بھی رکھتا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلو پر وہ لیٹے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، او یا پھر قائدن، یا قائد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، یا پھر بیٹھے ہوئے، او قائمن یا پھر کھڑے ہوئے، یعنی جیسی بھی اس کی حالت ہو تو وہ اگر اس کو انسان کو تکلیف پہنچتے تو ہمیں پکارتا ہے۔ فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، کشف کہتے ہیں دور کر دینا، جب ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، درہو اس کی تکلیف کو، مرہ تو گزر جاتا ہے، مرہ گزرنے کو کہتے ہیں، چلے جانے کو، تو گزر جاتا ہے، کانا گویا کہ ہو یا ہو، لم نہ، یدعونا ہمیں پکارنے والا، یعنی جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو، ایسے وہ چل دیتا ہے، الی ضری اس تکلیف کی طرف، مسہ جو پہنچی تھی اسے، یعنی جو اسے تکلیف پہنچی تھی، پھر اس کے بعد جب ہم اس سے یہ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہم سے چل دیتا ہے۔ کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین مسرفین کے لیے، مسرفین کہتے ہیں اسراف کرنے والے کو، اور اسراف یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے کوئی چیز انسان جب خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسراف کر رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، تو اسی طرح مسرفین یعنی جو حد سے تجاوز کر جائیں، جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے نکل جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کذالک زینا للمسرفین، اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں، سجا دیے گئے ہیں، خوشنما بنا دیے گئے ہیں مسرفین کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانو ما جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی بلا شبہ، یقیناً، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، یعنی تاکید در تاکید ہے، انتہائی تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون ان امتوں کو، قرن امت کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی، لیکن یہاں پر مراد امت ہے، ہم نے ہلاک کر دیا امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا ان سب نے ظلم کیا، یعنی جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم رسول یہ رسول کی جمع ہے، رسل ان کے رسول، بالبینات بینات کے ساتھ، واضح کے ساتھ، اور یہاں پر اس سے مراد توحید اور جو ہے الوہیت کی دعوت ہے، وہ یعنی اس کی کھلی نشانیاں، کھلے دلائل وہ لے کر آئے، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا کہ وہ سب ایمان لاتے، یعنی وہ ایمان لانے والے پھر بھی نہ بنے، حالانکہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں، القوم لوگوں کو، المجرمین جو جرم کرتے ہیں، ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم پھر، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، جعلنا جعل بنانے کو کہتے ہیں، نہ ہم نے کم تمہیں، ہم نے تم سب کو بنا دیا، خلائف جانشین، خلیفہ، اور خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، یعنی جب وہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ چلی گئی تو ان کے بعد ہم نے خلائفکم ہم نے تمہیں خلائفہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا،
लिनंजुरा, ताकि हम देखें, नंजुरा नजर देखने को कहते हैं, ताकि हम देखें, कैफा कैसे, तामलून तुम अमल करते हो, वैज़ा और जब तुतला तलावत की जाती है, अलैहिम उन पर, आयातुन हमारी आयात, बय्यिनातिन जो वाज़ेह हैं खुली हैं, क़ाला तो वो कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते, ये पहले भी लफ्ज़ आया था, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, तो वो कहते हैं इअति बिक़ुरआनिन, कि इअति यानी लाओ, बिक़ुरआनिन किसी कुरान को, यानी किसी और कुरान को लेके आओ, यानी ये जो आप पढ़ रहे हैं, कुरान कहते हैं पढ़ी जाने वाली किताब को, तो जो आप पढ़ रहे हैं ये नहीं, बल्कि कुछ और पढ़ाई जो है कोई और कुरान वो लेकर आए, गैर हाजा इसके अलावा, औ या फिर बद्दिल हु, या फिर बद्दिल तब्दील कर दें हु उसे, यानी ये जो कुरान है आपके पास, या फिर उसको बदल दें हमारी फरमाइश के मुताबिक। कुल तो कह दीजिए, मा यकूनु नहीं है, मा नहीं, यकूनु है यानी कि लायक नहीं है, ली मेरे लिए, अन के, उबद्दिलहू कि मैं बदल दूं हु उसे, यानी मैं उस कुरान को बदल दूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मिन तिलक़ाई नफ्सी, मिन से, तिलक़ा यानी तरफ, और नफ्सी अपने नफ्स, यानी मैं अपने नफ्स की तरफ से, यानी खुद से बदल दूं इसको, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। इन नहीं, अत्तबिउ मैं पैरवी करता, यानी मैं नहीं पैरवी करता, इल्ला मगर या सिवाय, मा यूहा, मा जो यूहा वही की जाती, यानी जो मुझ पर वही की जाती है अल्लाह की तरफ से, मैं सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ। इलैया मेरी तरफ, यानी वही जो मेरी तरफ की जाती है, इन्नी बेशक मैं, अखाफू मैं डरता, यानी ये बेशक मैं डरता हूँ, इन अगर आसवैतु मैंने नाफरमानी की, इस्यान ये नाफरमानी और गुनाह को कहते हैं, मैं डरता हूँ, इन आसवैतु अगर मैंने नाफरमानी की, रब्बी मेरा रब, यानी अपने रब की अगर मैंने नाफरमानी की, अजाबा यौमिन अज़ीम तो मैं डरता हूँ अजाब से, यौमिन अज़ीम जो बड़े दिन का अजाब है। कुल आप फरमा दीजिए, लव अगर, शाह अल्लाहु शाह चाहता, अल्लाहु अल्लाह, लव शाह अल्लाहु अगर चाहता अल्लाह, मा तलौतुहु मा ना या नहीं, तलौतु तिलावत करते हूँ, यानी तलौतु तिलावत करता मैं हूँ उसकी, यानी अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसकी तिलावत ना करता, यानी जो कुरान में पढ़ रहा हूँ ये मैं कुरान पढ़ ही ना पाता, अलैकुम तुम पर, वला और ना, अदराकुम यानी अदरा वो इतला देता, कुम तुम्हें, यानी वो ना ही अल्लाह तुम्हें इतला देता, अगर अल्लाह चाहता तुम तक ये पहुंचाता ही ना, बिही उसकी यानी उसकी इत्तला तुम्हें ना देता, फ़क़द पस यकीनन, लबिस्तु मैं रह चुका हूँ, फ़ीकुम तुम में, उमरन एक उम्र, में क़ब्ल ही इससे पहले, अफला तो क्या नहीं, ये सवालिया है, फला फा तो, यानी ये सब जो बयान किया है उसके बाद लिहाजा, ला क्या नहीं, क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम अकल करते, क्या तुम समझते नहीं हो, फमन फिर कौन, अज़लम ज़ालमा यज़लिमु कहते हैं जुल्म करने को, तो यहाँ पर अज़लम है, जैसे अकबर होता है, असगर यानी सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा छोटा, यहाँ पर अज़लम यानी सबसे ज्यादा जालिम, फिर कौन है सबसे बड़ा जालिम, सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला, मिम मन ये मिन और मन का मरकब है, यानी जोड़ कर उसको लिखा गया है, मिन यानी उससे, मन जो, यानी उस बंदे से बड़ा जालिम कौन है, जो इफ्तरा जो बांधे, जो घड़ ले, खुद से बना ले अपने पास से, अल्लाही अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, जो अल्लाह पर कोई झूठ घड़ ले, औ कज़्ज़बा औ या फिर कज़्ज़बा उसने झुटलाया, कज़्ज़बा ये काज़िब जैसे उर्दू में भी लफ्ज़ बोला जाता है, कज़्ज़ाब कहते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब ये मारूफ है नाम, तो औ कज़्ज़बा या उसने झुटलाया, बि आयातिही उसकी आयात को, इन्नहु बेशक वो, ला युफ्लिहु नहीं फलाह पाएंगे, अल मुजरिमून सब जुर्म करने वाले, यकीनन जो मुजरिम हैं, जुर्म करने वाले हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो फलाह नहीं पाएंगे। तो ये आयात 11 से 17 थी और उनका तर्जमा आपके सामने पेश किया गया। अब इसमें सबसे पहली आयत जो आयत नंबर 11 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैर। यहाँ पर ये एक लफ्ज़ आया है दो अंदाज में, युअज्जिलु और उसके बाद इस्तिअजालहुम, तो असल में इन दोनों ही लफ्ज़ों के अंदर एक ही असल जो मस्दर है, माखज़ असल लफ्ज़ एक ही है, यानी ताजील या अजल जिसको बोला जाता है, यानी इसका माना असल में होता है कि किसी चीज़ में उसके जो असल वक्त मुकर्रर है उससे पहले
اس کو طلب کرنا، جلدی مچانا، یعنی ایک وقت مقرر ہے، مثال کے طور پہ موت کا وقت مقرر ہے تو انسان کہے کہ مجھے پہلے ہی مار دیا جائے یا فلاں کو پہلے ہی مار دیا جائے، تو یہ جلدی مچانا ہے، یا قیامت کا آنا ہے تو انسان کہے کہ پہلے آ جائے، تو یہ جلدی مچانا یا جلدی کرنا ہے، یعنی کسی چیز کے مقررہ وقت سے پہلے ہی اس کو طلب کرنا۔ تو حقیقتاً یعنی عموماً یہ اجل کا لفظ ہے، یہ طلب کے معنی میں آتا ہے، مگر اس آیت کے اندر جیسے مفسرین نے بیان کیا ہے اس کے دو معنی ہیں، اور یہ دونوں ہی طرح عربی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ عموماً معنی اس کا طلب کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھیے دو انداز میں بیان ہوا ہے، عجل اور استعجال۔ اس وجہ سے جو استعجال ہے اس کے اندر تو طلب کا معنی خود سے پایا جاتا ہے، لیکن جو عجل جو پہلا ہے یعجل اللہ، تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا معنی جو ہے نا آنے کی بجائے یا طلب کرنے کی بجائے، یعنی طلب نہیں ہے بلکہ دینا مراد ہے، لینے کی بجائے دینا، جلدی دینے کے معنی میں یہ ہے، جلدی لینے کے کی بجائے، اور اس کے بعد استعجالہم یہ اس میں جلدی طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دینا اور لینا دونوں ہی طرح دو مختلف جگہوں پر اس کا استعمال آیا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اس کے استعجال یا عجل اس کے معنی کے اندر دو مفہوم ہے، طلب کرنے کا معنی یا پھر دینے کا معنی، لینا اور دینا دونوں ہی معنی اس کے اندر آ رہے ہیں، لیکن دونوں ہی انداز میں جلدی کرنے کی بات ہے۔ تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ جو پہلی تفسیر ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ کفار جو ہے نا وہ اصل میں کیا کرتے تھے، وہ جلدی مچاتے تھے کہ جو عذاب ہے نا وہ ہماری طرف لے آؤ، یعنی جیسے انسان کوئی جلدی مچائے تو اگر تو کسی خیر کے لیے جلدی مچائے نا کہ جلدی جلدی مجھے خیر مل جائے تو پھر تو بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، جیسے کہ خود اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ اس طرح جلدی مچاتے ہیں استعجالہم بالخیر، کہ جیسے وہ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، کسی کو پیسہ ملنے والا ہو یا کسی کا اچھا نتیجہ نکلنے والا ہو، جنت میں کوئی جانے والا ہو تو وہ جلدی مچائے کہ جناب مجھے جلدی جلدی کرے، جبکہ ان کے سامنے آیات بڑی واضح اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ تو جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے خیر کے لیے جلدی مچائی جاتی ہے وہ تو شر کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ تو یہ پہلی تفسیر جو یہ اس انداز میں کی گئی کہ کفار جو ہے وہ جلدی مچاتے تھے کہ عذاب لے کے آؤ، یعنی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں آپ اس کو جلدی لے کے آ جائیں، جو اس کا وقت ہے اس سے بھی پہلے، جبکہ وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہوگا، تبھی ہوگا جب اللہ کی جو ہے اللہ رب العزت اس کو مناسب سمجھیں گے۔ تو یہ اس انداز میں اصل میں وہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 47 میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی اور وہ تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، یعنی وہاں پر یہاں پر دیکھیں عذاب کی بات نہیں تھی اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر ان کے اس مقصد کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل میں وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، کہ جس کی طرف ڈرایا جا رہا ہے ان کو، وہ خیر کو جلدی تو مانگنا ہو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن وہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف جلدی عذاب لے آئیں، اور اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ تان کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ان کو، یعنی کہ وہ آپ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس کو جھوٹ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے ہیں یہ سارے ڈراوے جو ہے نا جھوٹے ہیں، اور قیامت کوئی نہیں قائم ہونی، انسان جب مر جاتا ہے تو کب وہ اٹھایا جائے گا، اس کی ہڈیاں کیسے جو ہے دوبارہ ان کو زمین کے اندر سے نکال لیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل میں آخرت ہی کے وہ انکاری تھے، تو اس وجہ سے ایک ٹھٹھا اڑانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں عذاب جس عذاب سے ڈراتے ہیں اس کو لے کے آئیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اسلام واقعی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، یا پھر کوئی عذاب علیم بھیج دے، جیسا کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 میں اس طرح کی بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ خیر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم جس طرح انہیں خیر بہت جلدی عطا کر دیتے ہیں، اگر اسی طرح اگر ان کے مطالبے کے اوپر عذاب بھی ہم جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے ہلاک ہو چکے ہوتے، یعنی یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے ان کے لیے، ایک مہلت ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ جلدی اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرح جلدی نہیں مچاتا ہے کہ جیسے یہ جلدی مچا رہے ہیں اپنے عذاب کے لیے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ شفقت اور رحمت والی ہے، وہ ان کو مہلت دیتی اور پورا موقع دیا جاتا ہے کہ کاش یہ سمجھ جائیں، کاش یہ لوٹ جائیں، واپس پلٹ آئیں، تو اللہ رب العزت پورے موقع دیتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، ایک تو یہ اس انداز میں تفسیر ہو گئی، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، انسان جب اپنے لیے یا دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اسے جلد قبول فرما لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت بھلائی کی دعائیں وہ جلد قبول کر لیتا ہے، لیکن جب غصے یا دکھ تکلیف میں اپنے منہ سے اپنے یا اپنے بچوں یا دوسروں کے لیے اگر انسان کوئی بد دعا کرتا ہے، بد دعا کے کلمات نکالتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے فوراً قبول نہیں کرتا ہے،
بلکہ اللہ رب العزت اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ اپنی اصلاح کر لے، اور یہ بد دعا جو کسی کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس سے مڑ جائے۔ اور ایسا آپ کو اکثر یہ اس طرح سے ملتا ہے کہ انسان، جیسے دیکھیے میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں بعض اوقات جھگڑتے ہیں، اور جب جھگڑتے ہیں تو بعض اوقات بات آگے اس لیول تک نکل جاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بالکل جدائی کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انسان جلدی میں چاہتا ہے کہ جناب یہ تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور ایسے معاملات میاں بیوی میں نہیں، بہن بھائیوں میں اور دوست احباب کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں، انسان ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بد دعا یا برے الفاظ نکالتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس میں بھی پھر مہلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھیے طلاق بھی اگر آپ دے دیں تو یہ نہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ طلاق دی تو فوراً طلاق ہو جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر بھی آپ کو ایک تو 3 موقع تو دیے سو دیے، اس پہلے موقع کے اندر بھی آپ کو 3 طہر کا ایک موقع دیا جاتا ہے، یعنی کئی مہینے بنتے ہیں، 2-3 مہینوں کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر بھی آپ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لوٹنا چاہتے ہیں تو لوٹ جائیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے کہ شاید وہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر وہ یہ بھی جلدی قبول کر لیں، اگر اللہ رب العزت فوراً فوراً فیصلے انسانوں کی طرح فوراً فوراً جلدی کرے تو لوگ جلد ہی ہلاک ہو جائیں۔ یہ بد دعائیں جو ہیں لوگوں کی اگر اللہ فوراً قبول کر لے تو کتنی دنیا بد دعاؤں کی وجہ سے مر جائے۔ دیکھیں نا دنیا میں شریکے اور ہمارے معاشرے میں آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جس طرح حسد اور جیلسی کے انداز میں ایک دوسرے کو آپ کوئی اچھی بات بتائیں کہ جناب مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی ہے، لوگ فوری طور پہ اس کے حوالے سے وہ برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ واقعی یہ بری سوچ اللہ رب العزت ان سب یہ چیزوں کو فوراً قبول کر لے تو دنیا میں آپ کو صرف رونا دھونا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، اللہ رب العزت سب کو ورنہ ہلاک ہی کر دے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو کہ جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے، یعنی کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا جو ہے قبول ہو جائے، اس لیے یہ بد دعائیں نہ کیا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ تو یہ 2 معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں، ایک تو اس انداز میں کہ انسان ایک دوسرے کے لیے جب اگر کوئی برائی والی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں جلد بازی نہیں کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جس طرح وہ لوگ خود اپنے لیے جیسے خیر طلب کرنی چاہیے ویسے وہ شر کو طلب کر رہے ہیں تو اللہ اس میں بھی جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے کہ کاش وہ پلٹ آئیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جن کو امید ہی نہیں ہے اصل میں ہمارے ساتھ ملنے کی، تو پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ہم ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ مہلت جو ہے یہ اس انداز میں بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ اللہ رب العزت پھر کہتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، ہاں یا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو مہلت مل جاتی ہے کہ شاید وہ دین اسلام کی طرف آ جائے پلٹ جائے، اور دوسرا یہ ہے جیسے یہاں پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ جس کو امید ہی نہیں ہے آخرت کی تو اللہ پھر اس کو اس کی سرکشی میں چھوڑتا ہے کہ پھر خوب سرکشی کر لو تاکہ تمہارے اوپر عذاب حق ہو جائے، ثابت ہو جائے، تاکہ ایسے بڑے بڑے غلط کام تم کر لو کہ اس کے بعد پھر تمہارے پاس گنجائش نہ بچے کوئی ایسی چیز کی کہ تم پھر امید کر سکو مجھ سے کہ جناب اب اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے گا۔ تو پھر اللہ اس کو سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر یعمہون، وہ اس کے اندر پھر بھٹکتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی ٹکریں، یعنی پوری اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کو پھر یہ انجام ان کا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اور یہاں پر انسان سے مراد اصل میں اکثر انسان ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جن کے رویے کو جن کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت ان کے رویے کا کر رہا ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت کیسی ہے، اور خصوصاً اس کے اندر کفار اور مشرکین ہیں، اور ورنہ اس کے اندر سارے انسان عمومی طور پر شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر کفار کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے، مشرکین کا کفار کا، تو ان کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، تو پھر یہ ہمیں پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان مصیبت کے اندر، اور یہاں پر اکثر انسان ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ کیسے ہی انسان،
جب کسی شخص کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ منہ سے یہ جیسے او مائی گاڈ کا ایک جملہ ہے نا، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ کوئی نہ کوئی ایسے جملے ضرور منہ سے نکالتا ہے۔ ایک تو یہ عام ایسی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، اسی طرح مشرکین تھے، یہ سب اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ تکلیف کے اندر انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہر ایک سے منہ مڑ جاتا، جب کسی جگہ سے کسی در سے خیر نہیں ملتی تھی تو وہ اللہ رب العزت کی طرف مڑتے تھے، یعنی اللہ رب العزت ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کس طرح سے پکارتے تھے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یعنی ہر حالت میں پھر وہ اللہ کو پکارتے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی۔ یعنی تکلیف کی صورت میں، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ ہی آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہی ہے، چاہے وہ لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، اس کی کوئی بھی حالت ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کان کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، لیکن جب اللہ رب العزت اس سے کوئی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کی حالت اللہ نے بتائی ہے۔ یہ اصل میں وہ رویہ کہ کبھی پکار بھی لیتا ہے اللہ کو، لیکن جب پکار لیتا ہے اور جب اس کو وہ خیر مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے اللہ کو پکارا تھا، وہ تکلیف جب اللہ دور کر دیتے ہیں، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا، جس کے لیے اس نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑایا تھا، وہ اب وہ تکلیف دور ہو گئی ہے، تو اب وہ بھی وہاں سے نکل گیا ہے، مر رہا، وہ گزر جاتا ہے، کأن لم یدعونا، جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی اب وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ حالت صرف کافروں مشرکوں کی نہیں ہے، بلکہ مومنوں کی حالت بھی ایسی ہے، مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہے۔ کیا ہوگا کہ ابھی امتحانوں کے دن ہیں، اب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، راتوں کو بھی جاگا جا رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، ہر وقت ذکر اذکار ہو رہے ہیں کیونکہ امتحان ہے۔ اچھا، نوکری چلی گئی ہے، اگر نوکری نہیں ہے تو اب جناب زیادہ سے زیادہ لمبی دعائیں، آپ کو مسجد میں ملیں گے لوگ لمبے لمبے عرصے بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی دیر اللہ کو جو ہے وقت دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ تو بڑا ہی اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے، اتنی لمبی دیر وہ بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قائم ہے، قائد ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے، آپ ہسپتالوں میں دیکھیں، ہسپتالوں کے جو بعض اوقات جو حصے ہوتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کی اگر کوئی جگہ بنی ہے تو لوگ جناب بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملی، اب اللہ رب العزت کو بھی جو ہے پکارنا، اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس تکلیف سے نکالا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تھی، اصل میں وہ ڈاکٹر نہیں تھے، وہ ہسپتال نہیں تھا، بلکہ اس ڈاکٹر کی اس دوائی کے اندر یا اس علاج کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں وہ شفا رکھی تھی، شفا اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کا رویہ بیان کیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، جب اس کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے اس کو جانتے ہی نہیں تھے، جیسے انہوں نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، جیسے تکلیف جو ہے ان کے تکلیف کے اندر جس حالت میں تھے، جیسے وہ حالت کبھی ان کے اندر آئی نہیں تھی، جیسے وہ کبھی تکلیف میں گئے ہی نہیں، تو بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اصل میں ایک بے وفائی کا عالم ہے کہ انسان اتنا بے وفا ہے کہ جوں ہی تکلیف دور ہوتی ہے اسے پہلے ہی غرور میں، وہ پہلے کی طرح، وہ جیسے پہلے غرور میں بدمست تھا، پہلے جب جیسے کبھی مسجد میں نہیں جاتا تھا، پہلے جیسے کبھی اس نے اللہ سے دعائیں نہیں کی تھی، پہلے جیسے وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اب وہ جو ہے دوبارہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاتا ہے، اسی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی مصیبت اور تکلیف سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا ہے۔ انسان کی سعادت کا اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر تذکرہ کیا ہے، آپ سورۃ حامیم سجدہ میں دیکھیں گے، سورہ زمر میں، سورہ ہود میں، کئی مقامات پہ اس طرح کی آیات جو ہیں آپ کو ملتی ہیں کہ انسان کا یہ رویہ، یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کا دعا کا طریقہ یہ ہے، یعنی جو اس انداز میں دعا کرتے ہیں، یہ صرف یہاں پر وہی لوگ مراد ہیں، سب مراد نہیں ہیں، یعنی یہ انسان میں سب تمام انسان مراد نہیں ہے، زیادہ تر مراد ہے، اور یہ وہ مراد ہیں جن کی مذمت ہوئی ہے کہ جو اس طرح سے رخ اختیار کرتے ہیں کہ جب تکلیف ہوئی تو اللہ کو پکار لیا، جب تکلیف ہٹ گئی تو اللہ کو بھول گئے۔ البتہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اپنی توفیق خاص سے نوازا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ سختی اور نرمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، وہ کبھی بھی روزہ، صدقہ خیرات، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا،
یعنی جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں یا اللہ کی کے لیے عبادات ہیں وہ اس سے دور نہیں ہٹتے ہیں۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے اور ہر چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یعنی ایک مومن ہے جس کو ہر چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، کہ اس کا ہر کام ہی جو نا خیر ہوتا ہے، مومن کے علاوہ کسی کو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، یہ اس میں خیر ہو گئی، اور پس وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، سو وہ بھی اس کے لیے خیر ہو گئی۔ یعنی مومن کو چاہے تکلیف پہنچے چاہے خوشی ہو، یعنی کچھ نعمت مل جائے کچھ نعمت چھن جائے، ہر حالت میں کبھی شکر کر کے کبھی صبر کر کے وہ اپنے لیے اس کو خیر اکٹھی کر ہی لیتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جن کی دعا کا یہ طریقہ ہے، جن کا اللہ کو پکارنے کا یہ طریقہ ہے، ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسرفین، اسراف کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے۔ اور یہ جو مسرفین ہیں ان کو اللہ رب العزت شکر گزاری کی نعمت نہیں نوازتا، ان کے اندر شکر گزاری کی نعمت ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے زین للمسرفین، کیونکہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں نا صرف وہی ان کو لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں۔ کہ کیا کریں گے؟ جیسے آج کل دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کبھی ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں اور اسے کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں بے حیائی کے ذریعے سے، اپنی فیملیوں کو دکھا دکھا کر، یہ سوشل ولاگنگ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جناب علی ایک عمرہ کر لیا، اس کے بعد کچھ صدقہ خیرات کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں نا حد سے پہلے گزرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو، لوگوں کے سامنے بہنوں کو پیش کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے بے حیائی کے دروازے کو کھولا ہے، اور اس کے بعد عمرہ کر لیا۔ اس کے بعد جناب علی لوگوں کے سامنے رمضان میں اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کر دیا، رمضان کے فوراً بعد جو ہے جیسے ہی عید آئی تو اس کے بعد عید کے دن ان کا اسپیشل شو ڈانس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مسرفین جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، جن کے یہ انداز ہیں کہ کبھی بھول گئے کبھی یاد کر لیا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مسرفین ہیں، حد سے گزرنے والے، اور ان کا حال یہ ہے زین للمسرفین ما کانوا یعملون، کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ ان کو، اللہ رب العزت، یا پھر آگے اس کی تفسیر آتی ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال اصل میں مزین کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے اعمال میں بڑے خوش رہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا بہترین ہم کام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں، ہم تو بڑے اسپیشل ہیں۔ تو اس لیے ان کے اعمال جو ہے نا خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شکر گزاری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ شکر تو تب کرے نا کہ جب ان کے اندر یہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، وہ نیکی اور تقویٰ وہ ان کے اندر موجود ہو، وہ مومن ہوں پراپرلی، جیسے مومن ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، اور خوشی اور غم دونوں کے اندر ہو۔ خوشی ملے گی تو اللہ کو یاد کریں گے، ورنہ کہیں گے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے۔ یہ آپ جملہ سنیں گے، اور ہمارے اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے جملے آپ دیکھیں گے کہ جناب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ویسے ہی ہے کہ جب اچھا ہو تو پھر تو اللہ رب العزت جو ہے، یعنی جب برا ہوا ہے تو اب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت کے اوپر یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو خیر یہاں پر اب یہ زیینہ جو ہے کہ جو ان کے لیے اعمال خوشنما کر دیے گئے ہیں، یہ خوشنمائی کس کی طرف سے ہے؟ تو اس کا ذکر اس آیت کے اندر تو موجود نہیں ہے کہ زیینہ کہ کس نے خوشنما کیے ہیں ان مسرفوں کے لیے ان کے عمل، لیکن عمل ان کے لیے خوشنما کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے عملوں کے اندر خوش رہتے ہیں۔ اب اس خوشنما کرنے والوں کے حوالے سے کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، شیطان ہو سکتا ہے کہ جو ان کو خوشنما کر کے دکھائے، جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیے۔ تو شیطان بھی بعض اوقات عمل کو خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ جیسے بدعتیں کرنے والے، وہ انہوں نے جو اپنی طرف سے نمازیں گڑھی ہیں، اپنے طرف سے جو درود اور وظیفے ایجاد کیے ہیں، اس کے اندر بڑے خوش رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان خوشنما بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نفس جو ہے اس کو خوشنما بناتا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہے وہ حکم دیتا ہے برائی کا، تو وہ کہتا ہے کہ کر لو، کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو، تم اتنے اچھے کام تو کرتے ہو، اتنی نیکی کے کام کرتے ہو، تو یہ تھوڑا بہت جو خرابی ہے کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔
اور یا پھر اس سے مراد خود اللہ رب العزت ہے کہ بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مزین کر دے کہ اللہ رب العزت ان کو اسی طرح اوندھا چھوڑ دے ان کے اندر، جیسے پچھلی آیت کے اندر اس کا ایک مفہوم ہمارے سامنے آیا کہ اللہ رب العزت پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے اسی حالت میں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں مصیبت دور ہو جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا میں کمی نہیں کرنی، یعنی یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ ہمارا ہے، بلکہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہی لو لگانی ہے، صرف اللہ رب العزت کو جو ہے وہ مصیبت میں یاد نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اپنے ہر کام میں کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی غمی ہو تب بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اور جب کوئی شادی بیاہ ہے کوئی خوشی ہے تو یہ نہیں کہ خوشی والے دن کوئی گل نہیں جی اب بچیاں دی خوشی ہے تو جو مرضی کنجر خانہ کر لو، اس میں ہر چیز جو ہے جائز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے، یعنی جس کو لگتا ہے نا کہ اللہ رب العزت اس کی سختیوں میں اس کی تکلیف دور کرے، اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اس کو چاہیے خوشحالی میں بھی دعائیں کیا کرے، یعنی ہر حالت میں دعا کرے۔ تو جب خوشحالی میں دعائیں کرے گا، یعنی جس حالت میں لوگ اصل میں غفلت میں ہوتے ہیں، جب اس غفلت کے عالم میں یہ شخص جو ہے ناشکری نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کو اس کی تنگی اور مصیبت میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اب اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اللہ رب العزت نے تاریخ کا حوالہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ کس طرح سے میں نے پہلے لوگوں کو کیا کیا، ان کا حال کیسے ہوا، تو سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی قرن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پہلی امتیں ہیں، پہلے زمانے کے لوگ ہیں، تو یہاں مراد ایسی اقوام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، جیسے بعض دیگر مقامات پہ ان کی تفصیل بھی آئی ہے کہ جیسے فرعون والے ہیں کہ جو جن کے پاس مال دولت اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو وہ خدا کہنے والا شخص ہے، اس طرح نمرود ہے، قارون ہے، یہ دیکھیں ان کے معاملات ہیں، لیکن کہاں پہ ہیں؟ آج وہ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ پھر اسی طرح قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا سمجھتے تھے، پتھروں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی طاقتور قوم کا کیا حشر کیا ہے۔ اور بعض جو عاد والے ان کے والے سے تو آتا ہے تو کہ بڑے لمبے لمبے قدوں والے تھے، جیسے کھجور کے تنے ہوں، اس طرح بہت بڑے بڑے قدوں اور بڑی جسامت والے بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے اللہ رب العزت نے اتنے اتنے طاقتوروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک کیوں کیا ہے؟ لما ظلموا، یعنی اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہ اللہ جس کو مرضی ہلاک کرتے، نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ظلم کی وجہ سے ان کو کیسے ہلاک کیا ہے؟ آپ مریم کی آخری آیت پڑھیں نا، تو آخری آیات کے اندر اللہ نے بہترین انداز اختیار کیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کا ترجمہ کچھ جو ہے اللہ یعنی مفہوم اس کا کچھ ایسے ہے کہ اب تم ان کے گھروں میں یعنی ان کی آواز اور آہٹ تک نہیں سنتے ہو، ان علاقوں میں جاؤ کہ ہاں وہاں پہ ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پہ کبھی کوئی بستیاں ہوتی تھی، آج ان کے کھنڈر بھی موجود نہیں، آج ان کی کوئی آہٹ موجود نہیں، آج وہاں پہ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جن کو کبھی عروج تھا، آج وہ زوال کے اندر آ گئی، تو اس کے اندر ان کو فل ملیا میٹ کر دینا ان کا خاتمہ بھی ہے اس اہلکنا کے اندر، یا پھر عروج سے اللہ رب العزت ان کو زوال میں کہ اب ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہلاکت کی ہیں، اور اس میں کفار کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو، یعنی جب وہ ہلاک اللہ نے اتنی طاقتور قوموں کو کر دیا تو تم کیا چیز ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو جب اتنے طاقتور قوموں کو اللہ ہلاک کر سکتا ہے تو تمہارا بھی انجام جو ہے ایسا ہو سکتا ہے، لما ظلموا، اگر تم نے بھی ظلم کیا، اگر تم بھی ظلم سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی یہی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے ان کے پاس تاکہ ان کو کچھ سمجھانے والا بھی ہو، ان کو سمجھایا، ان کے پاس رسول بھیجے، اور وہ رسول وہ بالبینات، وہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، ان کے واضح چیزیں آیتیں لے کر۔ اور یہ کیا سمجھانے کے لیے آئے؟ یہ امتوں کو اصل میں اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، کیونکہ رب تو آپ نے جیسے پہلے بھی دیکھا کہ رب تو مانتے تھے، یہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا
کہ یہ کفار اور جو مشرکین تھے یہ بھی اللہ رب العزت کو اپنی تکلیف کے اندر پکارتے تھے، بلکہ یہ جو اب کیا تھے، یعنی بعض صحابہ کرام کے والد سے ملتا ہے کہ آ، کیا نام تھا ان کا، ابو جہل کے جو بیٹے تھے، جب مسلمان اکرمہ، غالباً اکرمہ، وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اب واقعہ اپنا سنایا کہ وہ بھی اصل میں جب مکہ سے نکل کر وہ جا رہے تھے کہ ہم میں بچ کے نکل جاؤں، تو اس وقت وہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جب یہ جو مشرکین ہیں، اب جب اتنی طوفان آتا ہے، کشتی میں طوفان ہے، اب کوئی آسرا نہیں ہے کہ یہاں پہ تو کوئی بت بھی نہیں ہے بچانے والا، تو اب وہ ایک الہ کو خالص اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، تو وہ وہاں سے انہوں کو سمجھ آئی کہ یہ ہماری حالت ہے کہ جب ہم تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور ویسے ہم نے اتنے بت بنا رکھے ہیں، اس کا مطلب بت جب، یعنی اس حالت میں جب کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کام آنے والا ہے، تو ہر حالت میں اللہ رب العزت کام آنے والا ہے۔ تو اسی سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سمجھ عطا کی، اللہ رب العزت نے ان کو فہم عطا کیا، اور وہ ایمان لے کے آئے، اور بعد میں اسلام کے راستے میں انہوں نے فتوحات اور جنگیں بھی لڑی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے پاس رسول بھی بھیجے ہیں تاکہ ان کے پاس واضح دلائل آ جائیں اور بینات ان کے سامنے آ جائیں، اور تاکہ وہ توحید کو سمجھ لیں، تاکہ وہ اللہ کی الوہیت کو سمجھ لیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کو سمجھ لیں، اور یہ واضح دلیلیں لے کر جب رسول آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وما کانوا لیؤمنوا، تو اللہ رب العزت نے بھی جب جان لیا کہ اب یہ سب کچھ آنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کے باوجود حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ہلاکت ان کا انجام ٹھہرا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو پہلے بتایا کہ ان کی بد دعا اور طلب پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ اترنے میں سراسر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر تمہاری بدعمالیوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے تو تمہیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس آیت کے اندر دیکھیں نا، اللہ نے جیسے ہی پچھلی آیت میں بیان کیا نا اللہ رب العزت نے کہ مسرفین کو اللہ رب العزت کیا انجام دیتا ہے، تو آگے فرما دیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کچھ ٹال ہے، اللہ نے کوئی مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو، یا تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں دیکھے تمہاری حالت کتنی اچھی ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے بہت خوش ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مہلت ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ایک مہلت ہو، تو تمہیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تباہ کیا ہے، ہلاک کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو مجرم قوموں کے جو ہیں ان کے حالات، ان کے انجام کو تم غور کرو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اب اس آیت میں تو بالکل واضح انداز میں پیغام اور آگے بہترین انداز میں پہنچا دیا کہ پھر ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، جس جگہوں پر وہ تھے، جن علاقوں پہ ان کے قبضے تھے، جن علاقوں میں وہ رہا کرتے تھے، اب وہاں پر تم ہو۔ خلیفہ، خلائف جو ہے خلیفہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے گزشتہ امتوں کا جانشین یا ایک دوسرے کا جانشین، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہم نے پیچھے جانشین اور خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر، یعنی ان حکومتوں کے اندر، اس جگہوں کے اندر اب تم قابض ہو، وہاں پر تمہاری حکومتیں ہیں، تم رہتے ہو۔ من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، اور ہم نے یہ کیا کیوں ہے، تمہیں اس جگہ پر ان کے پیچھے تمہیں بنایا کیوں ہے، اور پچھلی آیت میں یہ بتایا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لننظر کیف تعملون، کہ کیا ان پچھلوں کے واقعات کو دیکھ کر کچھ سبق سیکھتے ہو کہ نہیں، کہ تم کیا عمل کرو گے، اب دیکھتے کہ تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ یعنی ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کے جانشین بنایا، مقصد کیا ہے؟ تمہارا امتحان ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو اصل میں مقصد تمہارا امتحان لینا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجنا یا خلافت دے دینا یا آپ کو حکومت دے دینا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اس وجہ سے اللہ نے ہمیں حکومت دی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھے کہ تم عمل کیا کرتے ہو، اگر تم بھی ان کی طرح ظلم اور سرکشی پر کمر بستہ رہو گے تو تمہاری بھی تباہی یقینی ہے، جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تو بڑی بڑی قومیں جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا، تو تم کون ہو؟ اور یہ خطاب ان تمام لوگوں کو ہے کہ جن کی طرف رسول اللہ مبعوث ہوئے، تو سب اس کے اندر مخاطب ہیں کہ اللہ نے سب کو جو ہے ایک کے بعد دوسرے کو، ایک کے بعد دوسری نسل آتی جا رہی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنا وقت ہے، ایک کے بعد دوسرے لوگ آ رہے ہیں، انہی گھروں میں رہتے ہیں، انہی علاقوں میں رہتے ہیں، انہی جگہوں کے مالک ہیں، انہی چیزوں کے، وہی سونا یہیں کا یہیں دنیا کے اندر رہ جاتا ہے، کبھی کوئی مالک، کبھی کوئی مالک، کبھی کوئی مالک۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت تو دیکھنا چاہتا ہے کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اب یہاں پر یہ ان کفار کی ہٹ درمی کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ وہ بجائے سبق سیکھنے کے
وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی طرف اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتے ہیں، اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر آیتیں، آیاتنا بینات، واضح آیتیں جن کے اندر الوہیت کا بیان ہے، جس کے اندر توحید کا بیان ہے، توحید کے دلائل جس کے اندر واضح واضح طور پر موجود ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ نے کئی انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کیا ایک جو ہے خدا بہتر ہے یا دو خدا بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے انداز بیان کیے ہیں کہ کیا جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو مکھی سے، جو مکھی اگر کھانا کوئی تمہارا چھین کر لے جائے اس کو بھی دور نہیں، اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے مکڑی کی مثال دی کہ کتنا کمزور گھر ہے اس کا، اور جو مانگنے والا ہے، طالب اور مطلوب، کتنے ہی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر بار بار واضح آیات کے ذریعے سے یہ الوہیت کا، ایک الہ کی عبادت کا، اور توحید ربوبیت کا، اور توحید اسماء صفات کا پیغام اس قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، جب ان کے پاس یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آگے کیا ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو اللہ کے ساتھ ملنے کی امید ہی نہیں ہے نا، جن کو فکر ہی نہیں ہے اصل میں، تو وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ یا تو آپ قرآن مجید کوئی اور لے آئیں یا پھر اس کو بدل دیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے کہ پچھلی آیت، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کن کے اوپر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کا صیغہ غائب کے صیغے سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے عربی میں التفات کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مقصود کیا ہے، مشرکین کی تحقیر مقصود ہے، اور ان پر ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ بے عقل لوگ خطاب کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام بھی لیا جائے، اور ایسے لوگ ہیں یہ۔ اچھا، ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید کا ذکر اور آخرت پر یقین کی بات سننا کسی طرح گوارا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے کے آئیں، جی آپ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ تو ہماری خلاف ہے، اس میں تو ہمارے خداؤں کے حوالے سے لکھا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو یہ تو اسماء سمیتموہا، یہ تو وہ نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، یہ داتا کیا نام اللہ نے رکھا ہے، یہ گنج بخش کیا نام اللہ نے رکھا ہے، یہ جو ہے کرنی بھرنی والا کیا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تو قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ تو نام ہے اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے تو یہ نام نہیں رکھے ہیں، یہ تو تمہاری اپنی طرف سے ہیں۔ اب وہ یہ قرآن تو سننا نہیں چاہتے کہ جس کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہوں، تو وہ آیات الہی سن کر مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کے آئیں، کچھ اور پڑھے نا، جس میں ہمارے لیے یہ تکلیف دہ باتیں نہ ہوں بلکہ کچھ ہماری پسندیدہ باتیں بھی ہوں۔ اللہ کے سوا بھی کسی داتا، دستگیر، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کے اختیارات کا اس میں ذکر ہو کہ ہم نے فلاں کو یہ اختیار دے دیا ہے، فلاں کو دے دی یہ دی دی، اور آپ یہی دیکھیں گے، آپ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں آپ جائیں، نہ قرآن مجید آپ کو ملے گا، نہ حدیث مبارکہ ملیں گے، کس سے ہوں گے بزرگوں کے کہ جناب فلاں بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کرنی بھرنی سے یہ کر دیا، فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں کو مردہ کر دیا، فلاں کی جناب علی اس طرح سے یہ کر دیا، اس کو یہ عطا کر دیا، اس سے یہ چھین لیا، صبح کو یہ کرتے تھے، رات کو یہ کرتے تھے۔ آپ کو اس میں قرآن و حدیث نہیں ملے گی۔ وہ یہی چاہتے ہیں لوگ اصل میں کہ اگر پورا قرآن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں لا سکتے، اچھا کچھ یہ نہیں کر سکتے، تو او بدل، اس کے اندر کچھ بدل ہی دیں، جن میں یعنی ہمارے حوالے سے بری چیزیں لکھی ہیں، ہمارے برے انجام لکھے، تو اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہی آ جائیں، یا کوئی احکامات جو ہیں وہی بدل جائیں، تو ہماری کوئی خاطرداری کے لیے کچھ اپنے پاس سے کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی ان ابدلہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے یہ لائق ہی نہیں ہے، میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں بدل دوں اس کو، من تلقاء نفسی، اپنے پاس سے۔ ہاں، یعنی اگر اللہ رب العزت حکم فرمائے کہ اس آیت کو اب حذف کرنا ہے یا اس آیت کو منسوخ کرنا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آیت قرآن مجید میں موجود بھی رہے تو اس کا حکم باقی نہیں رہتا ہے، جیسے شراب کے حکم کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہو تو وہ حکم باقی نہیں رہے گا، چاہے آیت وہاں پہ موجود ہو، یا آیت بھی باقی نہیں رہے گی، جیسے کہ سورۃ النور کی سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، بعد میں اللہ رب العزت نے بھلا دی۔ اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا ہے شروع کی آیتوں، شروع کے پاروں کے اندر، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے بھلا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن من تلقاء نفسی، میرے ہاتھ میں، میں اپنے نفس کی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ کر دوں اس کے اندر تبدیلی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی پورا قرآن مجید تبدیل کرنا، قرآن مجید لے کے آنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ تبدیلی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اے پیارے حبیب، آپ یہ کہہ دیں، کیونکہ کہہ تو وہ آپ کو رہے ہیں نا، فرمائش تو آپ سے کر رہے ہیں، تو اے پیارے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، واضح انداز میں ان تک یہ پیغام پہنچائیے
کہ آپ کے پاس اس قرآن مجید میں تبدیلی کا کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں ایک اور بھی اس کے پیچھے مقصد تھا کہ اصل میں یہ جو کفار مکہ تھے یہ سمجھتے یہ تھے، اور انہوں نے الزام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کہ آپ نے اس کو خود تصنیف کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس سے خود گھڑ لیا ہے، یہ آپ اصل میں اس کے رائٹر ہیں یا آتھر اس کے آپ ہیں قرآن مجید کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہہ دینا، یہ اس کا بھی جواب تھا کہ میرا کام نہ قرآن مجید کی تصنیف ہے کہ میں اس کو خود ہاتھ سے لکھوں یا خود پیش کروں کوئی نیا قرآن یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کروں، کیونکہ رائٹر کے پاس تو پورا حق ہے کہ جناب اس کے اندر جو تبدیلی کرنا چاہیے، ایک چیپٹر نیا ڈالنا ہے، کچھ پیراگراف چینج کرنے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف ہی نہیں ہے، اس کے بھیجنے والے ہی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ بھی نہیں ہے، یہ حق بھی نہیں ہے، نہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، اپنا پھر رول بھی بتا دیا کہ میرا رول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اتبع، میرا تو یہی کام ہے کہ میں صرف اتباع کروں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے صرف میں اس کی اتباع کروں، یعنی جو میرے تک وحی آتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، وہی آتی ہے کہ یہ میسج ہے اس کو پہنچا دیجئے تو میں اس کو پہنچا دیتا ہوں، اور جو کچھ بھی میرے تک وحی کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز وحی کی جاتی ہے، یعنی جس سے مراد حدیث ہے۔ قرآن مجید میں یعنی کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید، قرآن اور حکمت کی وحی کی طرف اشارہ کیا ہے، تو قرآن اس سے مراد یہی قرآن مجید ہے، اور حکمہ سے مراد مفسرین اس کے اوپر اجماع ہے ان کا کہ یہ حکمہ سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد سنت مطہرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو قرآن مجید کی وضاحتیں ہیں، وہ سب جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کرتے، اور قرآن مجید وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو دونوں ہی اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن اور سنت۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک وحی کی جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی وحی کی جاتی تھی اور قرآن بھی وحی کیا جاتا، فرق صرف یہ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، فرمان بھی اللہ کا ہے، جبکہ حدیث کے اندر کیا ہے، وہ فرمان تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اپنے انداز میں ان کو سمجھائے ہیں، اور اس میں سمجھانے کا انداز، الفاظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کرنے والے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، جو وحی ہوگی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اگر میں ایسی کسی حرکت کا ارتکاب کروں تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا کہ انی اخاف ان عصیت ربی، یعنی یہ ایک نافرمانی ہے کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو نا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیں، قرآن مجید کچھ اور پیش کر دیں، تو یہ تو ایک نافرمانی والی بات ہے۔ اگر میں ایسی نافرمانی کا ارتکاب کروں تو میں عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے اس زمانے کے لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تصنیف کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ آپ ان کو یہ فرما دیں کہ میں تو اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ آگے اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اور ذرا ایمفیسائز کر کے اور واضح طریقے سے کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف سے نہیں بناتے ہیں کہ جب مرضی ان کو جو کوئی کہے تو وہ اس طریقے سے اس کو پیش کر دیں۔ فرمائیے قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، یعنی اگر اللہ چاہتا نا، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تلاوت ہی نہ کر سکتا، یعنی یہ جو میں تمہارے تک یہ قرآن پیش کر رہا ہوں اس کی تلاوت مجھے اللہ نے سکھائی ہے، اگر اللہ مجھ پر یہ نازل ہی نہ کرتا تو میں اس کی تلاوت تم تک کیسے کرتا؟ ولا ادراکم، اور نہ ہی وہ اللہ جو ہے اطلاع دیتا تمہیں اس کی کہ یہ تمہیں سمجھ آتا، یہ قرآن مجید میں جو رموز اور یہ اس کی تفسیر ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا ادراک جو ہے، اس کا فہم ہے، وہ آپ تک پہنچتا ہی نہ، اللہ رب العزت اس کو واضح ہی نہ کرتا اگر اللہ نہ چاہتا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات اسی لیے پیش کی گئی ہے کہ آگے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، تو میں تو تمہارے اندر کتنی عرصے رہا ہوں، 40 سال جو ہے تمہارے اندر پلا بڑا ہوں، اور میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں، میں نے کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو تمہارے سامنے ہے،
اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام پر فرمایا نا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 ہے، فرمایا وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ بڑی بہترین آیت ہے، اتنی واضح انداز میں الفاظ ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، کہ اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اس کی خطاطی کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یعنی اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ کوئی کتاب آپ پڑھتے تھے، نہ ہی آپ نے استفادہ کیا ہے کسی دوسری دیگر مذہبی کتابوں کو پڑھ کے کہ جناب ان سے پڑھا ہوگا، کوئی سائنس کی کتابیں پڑھی ہوں گی، کوئی بائبل یا تورات پڑھی ہوگی اور اس سے امپریس ہو گئے، اس سے کچھ نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا یہ نہ پڑھا ہونا، ان کا نہ لکھا ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ کوئی ان کا نقص نہیں ہے، بلکہ صفت ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ایسی حکمت کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے رسالت کے لیے چنا ہے، قرآن مجید کو ان کے ذریعے سے ان کے اوپر نازل فرمایا کہ ہمارے تک اس کو تلاوت کریں، کہ جو پہلے پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ تو اس وقت بات، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اسے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔ یعنی اگر تو آپ لکھتے ہوتے نا، اگر تو آپ پہلے کتاب میں پڑھتے ہوتے تب تو باطل شک کرتے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے اس آیت میں، آیت نمبر جو 48 ہے سورۃ عنکبوت کی، تو اعتراض تو تب بنتا تھا کہ جب آپ کسی مدرسے میں جاتے ہوتے تو آپ کہتے کہ جی ان کی اپنی کوئی فکر ہے، انہوں نے ایک نئی فکر دی ہے، ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، کوئی نئی بات کی ہے، یہ خود اس کے مصنف ہیں، خود اس کے مفکر ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کبھی گئے نہیں، اور اس آیت میں قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہ اگر اللہ رب العزت اس جبریل کو نہ بھیجتے کہ جنہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو میں کیسے پڑھتا؟ اللہ کے نبی نے تو یہی بار بار کہا تھا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں، اور بار بار کہنے پر پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت کی جیسے جبریل امین نے ان کو سکھائی، ان کو پڑھوائی، تو اللہ کے نبی نے بھی پیچھے پیچھے ویسے ہی پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے اوپر تلاوت کرتے، اور صحابہ کرام پھر اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کتنے بہترین انداز میں قرآن مجید کو انسانی کلام نہ ہونے کی دلیل دی ہے، کہ اللہ رب العزت نہ چاہتا تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے رسول کو منتخب کیا ہے کہ جو تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اس سے پہلے تلاوت جانتے ہی نہیں تھے، نہ کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کبھی لکھا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تو شک کرنے کی بات تھی۔ اب تو میں تمہارے اندر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تو اس سے پہلے تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں، سارا پتہ ہے تمہیں میرا، کہ میں سچا بھی ہوں، میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، اور میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن جس کی سب سے چھوٹی صورت کی مثل پیش کرنے سے اللہ کے سوا پوری کائنات عاجز ہے، وہ میں نے کیسے تصنیف کر لیا؟ اور تم اعتبار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ وہ اسے مجھ پر نازل کرتا، نہ میں اسے پڑھ کر تمہیں سناتا، اور نہ وہ اس کی خبر تمہیں دیتا، لہٰذا اب کوئی اور قرآن میں کہاں سے لاؤں، یا اس میں اپنے پاس سے تبدیلی کیسے کروں؟ تو وہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر یہ سارا موجود ہے۔ تو یہ بات میرے امکان اور میرے بس میں ہی نہیں ہے اصل میں۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ اب عقل کی صرف ضرورت ہے، افلا تعقلون، اگر عقل ہے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آگے فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ آج کی جو ہماری آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، فا کے ساتھ شروع ہے، یعنی یہ جو پیچھے سارا کلام ہوا ہے، یعنی اس ساری دلائل کے باوجود، باتوں کو واضح کر دینے کے باوجود فرمایا فا، تو یعنی اگر یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے، اس سب کو بیان کرنے کے بعد بھی، من اظلم، سب سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ یعنی یہ اب بندہ خود سوچے، عقل کی بات تو پہلے کر دی، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، ذرا غور و فکر کرو نا۔ یعنی سارے سمجھانے کے بعد بھی تو پھر اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے، پھر بھی جو ہے من اظلم، پھر سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اظلم کہتے ہیں جیسے اکبر کہتے ہیں کبیر میں بڑا ہونا، اکبر سب سے بڑا، اور ظالم اور اظلم سب سے بڑا ظالم، تو سب سے بڑا پھر ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس سے بڑا پھر کوئی جو ہے ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ظلم جو ہے اس کی نسبت شرک کے ساتھ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا
کہ ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دو مختلف باتیں ہیں، ایک ہی بات ہے اصل۔ ایک جگہ پر یعنی خاص کر کے شرک کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں پر عمومی طور پہ بیان کر دیا، کیونکہ شرک بھی ایک جھوٹ ہے اللہ کے اوپر، کہ کوئی کہا جائے کہ یہ فلاں شخص بھی کرنے برنے والا ہے، فلاں شخص بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ نے اس کو بھی یہ پاور دی ہیں، یہ طاقتیں دی ہیں، یہ قدرتیں اللہ نے فلاں نیک آدمی کو دی ہیں، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے کہ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی نا سورہ نجم میں غالباً، کہ یہ اسماء، یہ تو نام ہے جو تم نے خود بنائے ہیں، سمیتموہا، یہ تو تم نے خود نام دیے نا، اللہ نے تو کوئی نام نہیں اتارا۔ یہ تو اللہ پہ جھوٹ ہے اگر تم کہو کہ جناب اللہ نے ان کو غوث بنایا ہے، اللہ نے ان کو داتا بنایا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ اور یہ جو واقعات تم بزرگوں کے پیش کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ واقعات ہیں بھی یا نہیں، ان کی کیا سند ہے؟ ہم جو آپ کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید ہے یا سنت ہے یا احادیث مبارکہ ہے، ایک ایک آیت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے نا، اس کی سند جو ہے آج سے لے کر کوئی امام، آج جو علماء بیان کرتے ہیں نا، وہ اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پوری سند بیان کر سکتے ہیں۔ علماء بیان کرتے بھی ہیں، آپ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، وہ اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کریں گے، اور صرف یہ نہیں کہ سند میں کوئی بھی نام لے لیے، نہیں، ایک ایک سند میں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک بندے کے پورے حالات، اس کے ایمان، اس کی روز و شب، سب چیز کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے کہ جس نے مجھ کو بتایا، پھر اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، وہ کون تھا، کیسا تھا، کہاں رہتا تھا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ وہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچاتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے پاس سے ایک قصہ سنائے، ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کوئی پتہ نہیں، وہ کس کتاب میں کس نے کہا تھا، اس کو کس نے دیکھا تھا، اس کا کوئی عینی شاہد ہے، اس کو کسی روایتوں میں اسی طرح باسند کیا اس بزرگ تک پہنچا سکتے ہیں جس کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے، جھوٹ ہے بس۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب سے بڑا پھر جھوٹا کون ہے؟ اس سے زیادہ کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور خصوصاً جیسے یہاں پر پیچھے دیکھیں یہ آیتیں کیونکہ قرآن مجید کے حوالے سے ہیں، تو اگر اس سے بھی آپ اس کو جوڑ لیں تو معنی بہترین نکلتا ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن میں نے خود تصنیف کر لیا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے، پھر تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے نا جو اللہ پہ بہتان باندھے، تو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے بڑا تو کوئی گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو، یعنی آیات کو جھٹلانے والا پھر اس سے بھی بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو آیتیں گھڑے، تو وہ تو میں تو نہیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلیئر ہو گئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ آیتیں اور اپنی طرف سے چیزیں گھڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ واضح ایک مجمل کلام ہے، افطراء علی اللہ کاذبا، اللہ کے اوپر افطرا باندھنا، اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ شرک کرنے کے والوں کے حوالے سے اس کو افطرا کہا گیا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ کہا گیا۔ تو دونوں مطلب یہاں پر وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ او کذب بآیاتہ، دوسرا یہ ہے کہ جب اس کی آیتیں جب پیش کر دی گئی ہیں، جب آیتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں اور پتہ بھی چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، میں نے نہیں بنائی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گڑھی ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ اللہ رب العزت تو اپنی آیتوں میں کہے کہ کرنی بھرنے والا میں ہوں، تمہیں تکلیف سے نکالنے والا میں ہوں، جیسے آج کی شروع کی آیات میں آیا، لیکن انسان کے نہیں، اللہ تو نہیں سنتا۔ اللہ کہے کہ میں سمیع اور بصیر ہوں، میں دیکھنے والا، میں سننے والا ہوں، اور ایک شخص کہے کہ نہیں، سمیع تو میرے بزرگ ہیں، وہ جناب ہمیں ہر وقت سن بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں وہ سن لیں گے۔ مجھے خود ایک شخص نے ایسے بتایا کہ آپ ان کے خلاف باتیں نہ کریں وہ سن رہے ہیں۔ اور بصیر یعنی کہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب بزرگ جو ہیں یا میرے پیر صاحب جو ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان رات میں جس بھی حالت میں ہوتا ہے نا، اور شادی شدہ انسان ہے تو وہ تو کوئی اور حالتوں میں بھی ہوتا ہے، تو ہر حالت کو وہ پیر جو ہے، پیر کی نظروں سے اوجھل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کے اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے کہ میں سمیع اور میں بصیر ہوں۔ اب یہ بندہ اللہ کے اوپر کتنا جھوٹ باندھنے والا ہے، اللہ کی آیتوں کو کیسے جھٹلانے والا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اللہ نے پھر آخر میں فرمایا کہ ان بے شک ہو، یہ جو ایسی بات کرنے والا ہے، بے شک یہ لا یفلح، یعنی یہ بات تو یقینی ہے کہ فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح کیا ہے؟ قیامت والے دن تو فلاح یہی ہے نا کہ آپ کو اللہ رب العزت جہنم سے دور رکھے اور جنت میں کا جانشین بنا دے، جنت ہمارے نصیب میں کر دے۔
اللہ فرما رہا ہے انہ بے شک، یعنی اس کو یقینی بات سمجھ لیں کہ لا یفلح المجرمون، کہ یہ لوگ مجرم ہیں اور مجرم فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے اس زینت جس کو پچھلی آیات میں ذکر ہوا نا کہ مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے، یہ مسرفین کے لیے، اسراف جو حد سے گزرنے والے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے مزین ہو گیا۔ تو یہ بندہ پہلے اپنے جرم کو پہچانے کہ یہ جرم ہے، اس جرم سے میں باز آ جاؤں، کیونکہ یہ ایک جرم ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یفلح المجرمون، یہ مجرم جو ہیں یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی خیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ اپنے لیے جو مرضی وہ خوش فہمی کے اندر مبتلا رہیں، یہ مجرم وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تو آج کی ان آیات میں ہم نے عمومی طور پر دیکھیے توحید کے جو ہے دلائل اور قرآن مجید کے سچ ہونے کے، قرآن کا انسانی کلام نہ ہونے کے دلائل دیکھیں، اور اللہ پر جو جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان سب لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جس کے بعد سوالات ہیں، اور سب سے پہلا سوال وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، یہاں جو جلد طلب کرنے یا جلد دینے سے کیا مراد اصل میں تھی؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے فَنَاظُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اللہ تعالیٰ آخرت کی ملاقات کے منکروں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہاں کس انسانی رویے کو اللہ نے بیان کیا ہے؟ اور کذالک زین للمسرفین، تو حد سے گزرنے والے کیوں غافل رہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ نے پچھلی قوموں کو کب ہلاک کیا؟ اور ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، تو اس آیت میں ہمیں دنیا میں بسانے کا کیا مقصد بیان ہوا ہے؟ اور فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تو تحریف آیات کے مطالبے کے کیا مقاصد تھے؟ اور قُلْ لَوْ، یعنی کافروں کا کیا اصل میں مقصد تھا؟ اور قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، یہاں کس چیز کا انکار اصل میں کیا گیا ہے؟ اور فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جیسے آیت آئی، تو یہاں کس چیز کو سب سے بڑا ظلم اور جرم قرار دیا گیا ہے؟